حضور کے پاس وہ جا رہے تھے تو راستے میں خندق پڑی اور اس میں وہ گر گئے تو ان کا پاؤں ٹوٹ گیا. کہا آپ واپس چلو. کہا آپ تمہارے ساتھ میں رہیں گے کیونکہ تم کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے. بیمار ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور میدان محشر میں مریضوں کو ایسے ایسے عہدے ملیں گے جو دنیا میں بیمار نہیں ہوئے ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ ارے پروردگار عالم اگر یہ عہدہ ہم کو مل جاتا, یہ مرتبہ مل جاتا تو ہماری کھال کاٹ لی جاتی اور ہم کو یہ عہدہ مل جاتا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے بیمار ہونا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. بیمار ہونا سنت رسول ہے. ہمارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیے 18 سال بیمار رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ خواجہ صاحب کے بارے میں ہم بتائیں بہت چند منٹوں میں, گھنٹے والے تقریب منٹوں میں, کہ خواجہ صاحب ایک سال آپ پڑھاتے بڑے مفتی بنے گھومتے ہیں. 2 سال پڑھ لیا بڑے مفتی مولانا بنے گھومتے ہیں. 2-4 سال پڑھ لیا مولانا ہو گئے. عالم کے 7 سال کی ڈگری ہوتی ہے اور حافظ 2.5-3 سال کا ہوتا ہے. لیکن خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر مرشد کے ساتھ میں 20 سال گزارے. 20 سال گزارے. تب خواجہ صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ہم تم جو ہے 4-5 سال میں پڑھ کے وہاں بڑے مولانا. اور خواجہ صاحب نے کبھی غرور نہیں کیا, غصہ بھی نہیں کیا, اور 20 سال پڑھے. کہاں پڑھے؟ اپنے پیر مرشد کے پاس. اور حافظ بن کے اپنے یہاں سے گئے تھے. سنجر ایک شہر ہے خراسان کے پاس, وہاں سے پڑھ کے گئے تھے. اور 20 سال جب رہے تو ان کے پیر مرشد نے ایک حرف نہیں پڑھایا. یہ بھی سن لیجئے, ایک حرف نہیں پڑھایا. اور 20 سال آپ نے خدمت کی اور بہت بڑا ادب کرتے تھے. کیا ادب کرتے تھے؟ اگر پیر صاحب کو خواجہ عثمان ہارونی کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو پہلے انگیٹھی جلتی تھی, انگیٹھی کوئلے والی لکڑی والی, اس کو جلا لیتے تھے اور 24 گھنٹہ وہ انگیٹھی جلتی رہتی تھی. انگیٹھی 24 گھنٹہ وہ جلتی رہتی تھی. اور جب چلتے تھے ان کے پیر مرشد تو انگیٹھی سر پر رکھ لیتے تھے. کوئی ایسا اگر شاگرد ملا ہو تو بتائیے آپ لوگ, کوئی مرید ایسا ملا ہو تو بتائیے. آپ لوگ پڑھے لکھے اتنے ہیں, سب نے مل کے بتائیے. بتائیے خواجہ صاحب اتنا ہوتا ایسے مل گیا تو اس کے اوپر رکھ لیتے تھے. تو آپ کے ساتھی کہتے تھے ارے حضرت آپ گرم گرم انگیٹھی آپ سر پہ رکھتے ہو بھی جلتی ہے. تو کہا تم کو نہیں معلوم ہے ہمارے پیر مرشد کو کب چائے کی ضرورت پڑ جائے, کب گرم پانی کی ضرورت پڑ جائے, اس لیے اس کو ہم ہمیشہ تیز رکھتے ہیں, اس کو دھونکاتے رہتے ہیں, اس کو اس لیے جلتی رہتی. اور اتنا ادب تھا کہ تمہارا بچہ تم کو جواب دینے کے لیے تیار ہے. استاد کو شاگرد جواب دینے کے لیے تیار ہے. لیکن خواجہ صاحب اتنا ادب کرتے تھے کہ جب پیر مرشد چل دیتے تھے تو فوراً سامان شکار تیار کر کے اور انگیٹھی رکھ لیتے تھے. پوچھتے نہیں تھے حضرت کہاں چلنا ہے, کہاں کا ارادہ ہے, کہاں کا قصد ہے, یہ پوچھتے نہیں تھے. کتنا بڑا ادب. ادب میں علم رکتا ہے. آپ پڑھتے جائیں گے اور اگر ادب نہیں تو علم نہیں رکے گا. اور بات بتاؤں, مدرسے میں کھانے سے زکات فطرے سے یہ بھی علم نہیں رکتا. اپنا کھانا کھاؤ گے انشاءاللہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کے اندر سینے میں جمع ہوگا. آپ سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ تو جب 20 سال ان کی خدمت کی تو کہا ارے ہمارا اب شاگرد جو ہے ہمارا مرید, اب اس کو مرید کر دیں. اور مرید کیا اور کہا اس کو کچھ دے دیں, خلافت دے دیں. مرید کیا تو ایسے ہی نہیں خلافت دی جاتی, کچھ اس کے اندر ہنر بھی ہونا چاہیے, اس کے اندر کرنٹ ہونا چاہیے, ایسے تار ہونا چاہیے تو چمکیں. تو کہا ہمارے یہاں مجاہدہ کیا جاتا ہے. کیا حضرت بتائیے. کہا
ہمارے یہاں مجاہدہ یہ کیا جاتا ہے رات بھر جاگو اللہ کی عبادت کرو قرآن شریف کی تلاوت کرو تسبیحات پڑھو اسی کا نام ہے مجاہدہ مجاہدہ جب کرنے آئے کہا دو زانو بیٹھو دو زانو بیٹھایا ترکی ٹوپی دی ترکی آپ لوگ ٹوپی دیکھی نہیں دیکھی ترکی ٹوپی دی جس کو ترکستان کہتے ہیں ترکی ٹوپی پہنائی جبہ پہنایا اور کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو سورہ اخلاص آپ لوگ جانتے ہیں ان لوگ پوچھتے ہیں آپ لوگ بتائیے قل اللہ احد اس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے اور جس کو نہ یاد ہو سورہ اخلاص یاد کر لے سورہ اخلاص کو کہا 1000 مرتبہ پڑھیے آپ نے پڑھا پیر مرشد کے حکم سے اور جب پڑھا تو پیر مرشد نے کہا کہ آنکھیں بند کرو جب آنکھیں بند کی تو کہا سانس کھینچو جب سانس کھینچا تو کہا اوپر کو سانس کھینچو اور اوپر کو سانس کھینچو جب اوپر کو سانس کھینچا تو کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو کہا یہاں سے سدرۃ المنتہا دیکھ رہا ہوں سدرۃ المنتہا دیکھ رہا ہوں کہا اور کیا دیکھ رہے ہو کہا جو کچھ اس کے اندر ہے سب دیکھ رہا ہوں کہا اب 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھو تو سورہ اخلاص پھر انہوں نے 1000 مرتبہ پڑھا ہم لوگ تو تھک جاتے اور ایک پارا میں تو دھویا ہو جاتے دل نہ لگتے دائیں بائیں دیکھ رکھت 1000 مرتبہ مانے لگتا پڑھا کہا آنکھیں بند کرو کہا جب آنکھیں بند کی کہا نیچے سانس مارو اور جب نیچے سانس ماری تو کہا اب کیا دیکھتے ہو کہا تحت الثری دیکھ رہا ہوں زمین کا 7 حصہ نیچے دیکھ رہا ہوں تو کہا آنکھیں کھولو کہا ہمارے 2 انگلیوں کے سامنے دیکھو جب دونوں انگلیوں کے سامنے دیکھا کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں تمہارے دونوں انگلیوں کے سامنے کہا 18,000 عالم میں جو کچھ ہو رہا ہو سب دیکھ رہا ہوں کہا اب میرا مرید کامل ہو گیا ہے آپ نے حج کرا دیا مدینہ شریف کی زیارت کرا دی اور حضور نے ان کو ہندوستان پہنچا دیا اور اسی پر آپ محفل والے ہاں